حاضرین گرامی، جب اس درجے کا ادب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر ہی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اسی طرح یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جس بات کا علم نہ ہو اور بنیادی فرائض واجبات میں سے نہ ہو تو اس کی تحقیق میں وقت ضائع نہ کریں۔ یہ بھی حصول علم کے آداب میں سے ہے۔ آسانی سے علم میسر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عمل پر زیادہ وقت صرف کریں، بے جا کھوج میں وقت ضائع نہ کریں۔ یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے غیر ضروری دعویٰ نہ کریں۔ یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور ایک سوال کر لیا، آپ نے اس پر جواب نہ فرمایا۔ وہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ جواب نہیں دے سکتے تو کون جواب دے گا؟ وہ فرمانے لگے، میں تمہارے ذہن میں اپنا امیج بہتر کرنے پر توجہ دوں یا اللہ سے ڈروں کہ جس بات کا علم نہیں ہے میں غلط جواب دے دوں اور گرفت میں آ جاؤں؟ مجھے پرواہ کس چیز کی ہونی چاہیے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، یا اس کی کہ کہیں غلط جواب کے نتیجے میں اللہ کے حضور گرفت میں نہ آ جاؤں۔ یہ ادب ہے۔ اسی طرح آداب میں سے ہے کہ ان ابحاث میں مبتلا نہ ہوں کہ جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے، اور عمل پر فوکس کریں، زندگی کا ضروری علم حاصل کریں، اور جس چیز کے اندر تشویش ہو، تشکیک ہو تو پھر اجمالاً ایمان لے آئیں اور اس کے اوپر چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اگر بات معنن مفہوماً سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر آیات کے ظاہری مفہوم پر ہی عمل پیرا ہو جائیں اور اس میں زیادہ بحث میں نہ پڑیں، کیونکہ اس کی تعویل کے معنی سے افضل ہے کہ اس کے ظاہری معنی پر عمل کرو۔ اتنی احتیاط علوم دینیہ کے حصول اور اس کے عمل کے حوالے سے اختیار کرو، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اسی طرح لوگوں کے مراتب کے مطابق احترام کیا کرو۔ بڑا ہے تو اس کا احترام کرو، عمر رسیدہ ہے تو احترام کرو، چھوٹا ہے تو شفقت کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ کسی کا احترام دنیا والے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے مطابق اگر وہ تقویٰ میں تم سے بہتر ہے، عمر میں تم سے زیادہ ہے، علم میں تم سے زیادہ ہے، اس کا احترام کرو۔ یہ بھی آداب میں سے ہے درویشوں کے، اور زندگی میں اس کو اختیار کر لو۔ اور جو اذیت دے اس کے اوپر صبر کرو، چاہے پھر وہ عصری علوم کے راستے میں زندگی میں مشکلات آئیں، مصائب آئے، بھوک آئے، تنگی آئے، فاقہ آئے، اس پر صبر کرو، آداب میں سے ہے۔ چاہے تصوف کی سلوک کی راہ کے اوپر درویشی کے دور میں جتنی بھی مشقت سامنا کرنا پڑے، آداب حصول علم و معرفت میں ہے کہ اس کے اوپر حد درجہ صبر کیا کرو۔ حاضرین گرامی، یہ صبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، بزرگان دین لکھتے ہیں کہ کوئی بڑا ایسا نہیں ہوا جس کو اوائل دور میں اللہ نے مشکلات نہیں دی، کوئی بڑا ایسا نہیں ہوا جس کو اللہ نے آزمایا نہیں۔ اپنے ہر نبی کو آزمایا، چاہے سیدنا موسیٰ ہوں، سیدنا عیسیٰ ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو، پھر سیدنا یونس ہوں، سیدنا یوسف ہوں، انبیاء ہوں، جتنے اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، ہر کسی کو اللہ نے آزمایا ہے۔ کسی کو جسمانی تکلیف دے کر آزمایا ہے، کسی کو ذہنی امراض اور پریشانیوں میں مبتلا کیا، کسی کو مالی مشکلات میں، کسی کو اموات کے ساتھ، کسی کو بیماریوں کے ساتھ، ہر کسی کو جب چاہا ہے آزمایا ہے۔ آزمائش کے بغیر کسی کو راہ نہیں ملی، اس لیے کہا کہ آداب میں سے ہے کہ آزمائشوں سے نہ گھبرایا کرو۔ پھر یہاں تک کہ آگے فرماتے ہیں کہ انہی آزمائشوں میں سے ہی ہے کہ لوگ تمہاری مخالفت کریں۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہارے حق میں کسی کو پیدا کیا ہے تو لازم ہے کہ دوسری طرف مخالف بھی پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی سنت ہے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کے اور آدم کے مقابلے میں اس کی سنت ہے شیطان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اگر آدم کے مقابلے میں شیطان کا ہونا قانون تھا تو ہر دور میں آدم علیہ السلام کے پیروکار کے مقابلے میں اس کا مخالف بھی ضرور ہوگا۔ اگر صرف تعریف ہی تعریف ہے اور مخالفت نہیں ہے تو پھر غور کرو کہیں خود ہی شیطان تو نہیں ہے اس دور میں۔ اس لیے حق کے مخالف باطل کا ہونا ضروری ہے۔
اگر 4 لوگ تعریف کرتے ہیں تو 2 بد تعریفی کرنے والے بھی ہوں گے، تو صبر کرو، خوش ہو کہ اللہ نے قانون کے مطابق میرے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اور آگے بزرگان دین لکھتے ہیں، اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت مخالفت بھی کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے کہ کہیں اللہ والا اپنے چاہنے والوں کی تعریفوں میں مبتلا ہو نہ جائے، اور ان کا دل صرف چاہنے والوں کی تعریفوں میں ہی نہ لگ جائے، تو مخالفت ان کے لیے کڑواہٹ بن کر اس کو دنیا سے بیزار رکھتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس کا دنیا پر بھروسہ قائم نہیں ہوتا، جو شیخ الاسلام رات کو فرما رہے تھے کہ وہ جو دنیا کی مخالفتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا دل دنیا میں نہ لگ جائے۔ مخالفت اس لیے کرواتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے رہے، لوگوں کی تعریف بھی جانتا ہو کہ کیوں ہے، مخالفت بھی جانتا ہو کہ کیوں ہے، اس کی حقیقت پر مطلع رہے اور اس سے دل نہ لگائے، دل صرف اپنے مولا سے لگائے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح مختلف بزرگان دین نے ایک دفعہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص تھا، وہ ہر وقت آپ کی مخالفت کرتا تھا۔ بزرگوں نے یہ بھی لکھا، مولا علی شیر خدا سے زیادہ بھی کوئی اہل اللہ میں مقرب ہوگا مولا کا؟ اگر ان کی مولا نے اتنی مخالفت کروائی ہے، اللہ نے اتنی مخالفت بڑوں میں بھی کروائی ہے، چھوٹوں میں بھی کروائی ہے، تو حاضرین مکرم، تو پھر اور کس کی مجال ہے کہ وہ مخالفت پہ برا مانے؟ لوگوں کو مخالفت پھر کرنے دینی چاہیے۔ حاضرین گرامی، تو وہ ایک شخص تھا، وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد تعریفی کرتا رہتا تھا ہر وقت۔ پھر ایک دن اس کا دل بدل گیا اور وہ لوگوں کے سامنے آ کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگا۔ جب تعریف کرنے لگا تو وہ اسے فرمانے لگے، جو کچھ تمہاری زبان پر ہے اس سے کم ہو۔ اب وہ تعریف کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے لوگوں کی تعریف اور بد تعریفی کی۔ ایک درویش یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ فرمانے لگے اس شخص کو، جو کچھ تمہاری، اب وہ تعریف کر رہا ہے، جو کچھ تمہاری زبان پر ہے اس سے تو کم ہو، لیکن جو تیرے دل میں ہے اس سے زیادہ۔ جو کچھ تیری زبان پر ہے اس سے کم ہو، کچھ زیادہ بول رہا ہے، لیکن جو اصل تیرے دل میں ہے میرے خلاف اس سے بہتر۔ تو یہ تعریف کی حقیقت ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح کئی بزرگان دین نے اس طرح بھی لکھا اور بیان فرماتے ہیں۔ کسی ایک بزرگ نے کہا کہ اگر سارا جہاں ایک طرف میرے گوشت کینچی سے کاٹنے والا اکٹھا ہو جائے اور دوسری طرف میری تعریفیں کرنے والا اور عود کی دھونی دینے والا ادب سے، سارا جہاں ادھر اکٹھا ہو جائے تو نہ یہ مجھے بہلا سکتا ہے نہ یہ مجھے بہلا سکتا ہے۔ جو میں ہوں اپنے مولا کے سامنے ہوں، لوگوں کی تعریف یا بد تعریفی میرے ایمان اور میرے دل کو متغیر نہیں کرتی، اس کی کیفیات کو تبدیل نہیں کرتی۔ یہ آداب ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، کبھی بھی کوئی استاد یا شیخ کسی کو کسی کے نفع یا ضر یا نقصان کا مالک نہ مانے۔ اگر دل میں یہ خیال آنے لگ جائے کہ اگر یہ میرا بے ادب ہے تو یہ اس کے لیے اب یہ نقصان ہے، یہ تباہ ہو گیا، میری وجہ سے تباہ ہو گیا، اگر دل میں ایسی کیفیات آنا شروع ہو جاتی ہیں، سمجھے راہ سے ہٹ گئے ہیں، عجز و انکساری سے دور ہو گئے ہیں۔ اپنے آپ کو کسی کو نفع دینے کا مالک سمجھنا اور کسی کو نقصان پہنچانے کا مالک سمجھنا، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اس کے دل کی کیفیت نہ بدلے۔ کئی بزرگان دین نے اس کے اوپر کلام کیا۔ پھر اسی طرح کوئی اپنے آپ کو شیخ، مربی، مرشد، عالم، علماء میں سے کچھ بھی مانے، مگر اپنے ان مریدین اور تلامذہ سے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دے تو سمجھیں کہ اب یہ خیر کے رستے سے اتر گیا، بہتر نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے اوپر کئی بزرگوں نے بہت خوبصورت لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اکیلا بازار میں نکل جا اور چلا چلا کر کہے میں ولی اللہ ہوں، لوگ تجھے مانیں گے یا ہنسیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہنسیں گے۔ اکیلا تنہا چلا بازار میں کہ میں ولی اللہ ہوں، وہ مانیں گے نہیں،
ہنسیں گے. کہتے ہیں ہاں پھر اگر 20-50 مریدین کا لشکر لے کر ساتھ جا تو بغیر کہے بھی 4 لوگ مانیں گے کہ کوئی بڑا ہے. فرماتے ہیں جن مریدوں کی وجہ سے تو شیخ بنا ہے، جن مریدوں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے تو شیخ بنا ہے، ان سے کب سے بڑا ہو گیا؟ کہ جنہوں نے تجھے شیخ بنایا ہے ان سے کب سے بڑا ہو گیا؟ وہ 4 نہ چلے تیرے ساتھ تو کوئی اکیلا پہچانے نہ تجھے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ادب میں سے ہے کہ اپنے آپ کو حقیر جانو، اپنے آپ کو جو تجھ سے سیکھنے آتے ہیں ان کا خادم جانو، مخدوم نہ جانو. اپنا خادم جانو اپنے آپ کو کہ وہ آئے ہیں یہاں سیکھنے آئے ہیں، اللہ نے یہ خدمت سونپی ہے.